أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نعمة الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. نظر جب وہ فرمائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں. نظر جب وہ فرمائیں تو پتھر بول پڑتے ہیں. نبوت ہو تو ویسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو. نبوت ہو تو ویسی ہو، رسالت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. کوئی لاؤ، یہ جملہ تو پڑھو نا یار. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی. وہاں مجرم کو ملتی ہیں جزائیں بھی پناہیں بھی. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق قبلہ شاہ صاحب قابل احترام ہمارے بزرگ قبلہ لیاقت علی لیاقت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور نہایت ہی واجب الاحترام پروفیسر وسیم طفیل صاحب اور عاشق مدینہ محمد ملک عدیل تھیم صاحب، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی پر چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، تقریر کی کامیابی کا تعلق داد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ صحیح معنوں کے اندر تقریر وہی تقریر ہے کہ آپ جب محفل سے اٹھ کے جائیں تو آپ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے ہوں گیا تو بگڑا ہوا دل لے کے تھا، لیکن یار کا دل ذکر سنا ہے تو دل کا رابطہ مدینے والے کے دل سے جڑ گیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب ٹائم کی کیفیت بھی یہ ہے، وہ اس طرح کا مجمع نہ اٹھے، انہوں نے کہنا جناب اینج ہو گیا۔ میں تو حضرت سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، تو میں رب رسول کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ اب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر پہلا سوال یہ آتا ہے، یہ کروں گا تو مجھے ملے گا کیا؟ چلو دنیا داری میں یہ چیز آنی چاہیے لیکن یار کے ذکر میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے نا، تو ہمیں تو یہی کہنا چاہیے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ چہ جائے کہ بندہ یہ غور کرے کہ ملے گا کیا۔ یہ اس دفعہ یہ اس لیے آپ کو بات سنانے لگا ہوں، پھر آپ غور کیجئے گا کہ وہ کتنا نوازتے ہیں۔ سیٹی پلازا جو سالانہ پروگرام ہوا نا، تو اس دفعہ انجمن تاجران نے فقیر کو دعوت دی، میں وہاں پہ بیان کرنے کے لیے گیا۔ تو واللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھے ہیں نا، تو یہ قبلہ کیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں، وہ انجمن تاجران پاکستان کے شاید نائب صدر تھے۔ تو میں نے دوران گفتگو نا قبلہ کیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا۔ تو جب محفل مکمل ہو گئی ہے، دعا ہو گئی، تو میں جب نیچے اترا تو کچھ احباب تشریف لائے، جی سیلفی لینی، سیلفیوں کے اندر مشغول ہو گئی۔ اب جس دفتر کے اندر بیٹھنا تھا نا وہ دفتر تاجران کا تھا، انہوں نے جو بڑی کرسی تھی نا گھومنے والی، وہاں پہ انہوں نے صدر صاحب کو بٹھایا، باقی احباب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چونکہ تھوڑا سا لیٹ گیا تو مجھے جگہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی دور ملی ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ میں اندر آیا ہوں اور وہاں پہ بیٹھا ہوں، انہوں نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا، کہنے لگے کرسی لے کے ہو۔ وہ کرسی لا کے انہوں نے ساتھ رکھ دیا۔ تو مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب ادھر آؤ۔ میں گیا، اپنی کرسی پہ اشارہ کر کے کہتے ہیں تسی ایتھے بیٹھو، میں ایتھے بہنا ہوں۔ تو میں نے انہوں نے کہا، میں کہا تسی وڈے ہو، داڑھی بھی تھوڑی چٹی ہے، یہی بڑی عزت ہے کہ تسی میرے واسطے کرسی منگائی اپنے نال بٹھان لگے۔ جملے ذرا غور کریا جائے کہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے تانوں تاں اپنی کرسی تے بہان لگا وا، تسی نا میرے پیر صاحب کا ذکر کیتا ہے۔ کی کہندے نے، میں تاں کرسی یقین کرو ہے۔ اس کے بعد میں جہاں پہ ابھی بھی میں ایک محفل سے آ رہا ہوں، وہاں پہ بھی یہ میں نے بات سنائی ہے۔ میں کہ یار مرید دے سامنے پیر دا ذکر کیتا جائے، وہ بھی اپنی کرسی دے چھڑ ہے، تو جے دل نہ حبیب دا ذکر کیتا جائے تو ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ یہ جو رنگ آپ کو عشق کا بتانے لگا ہوں نا، موضوع انشاءاللہ وہی چلے گا جس پر مجھے کہا گیا ہے، لیکن کوئی عشق کی لہر ذرا سمجھو ہے کہ پیار کہاں کسے جاتا ہے۔ اخلاص کا نام بھی عشق ہے، یار کے لیے حاضر ہو جانا یہ بھی عشق ہے۔ اب میں آپ کو یہ جو رنگ بتانے لگا ہوں نا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ہمارے اندر اس لیول کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا ہے اس لیول کا۔ حضرت رابعہ بصری کتنا بڑا نام ہے، ساری رات عبادت کر کے کیا دعا کرتی ہیں، یا اللہ جی تاں عبادت کرنی پی ہے نا جنت لبے نہ دیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ جی تاں نماز پڑھنا پیا وہاں کہ جنت لبے تو نہ دیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اگر تاں محفل کرانا پیا کہ جنت لبے تو نہ دیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ اندر لالچ ہے، اندر ہرس ہے
کہ یار چلو جنت مل جائے ہے، قرب نصیب ہو جائے ہے، تو اگلی بات اس سے بھی ڈاڈی ہے. حضرت رابعہ بصری ساری رات عبادت کر کے دوسری دعا کیا ہے؟ یا اللہ اگر عبادت اس لیے کر رہی ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو مولا پھر آگ میں داخل کرنا. چھوٹی بات نہیں ہے حضرت، یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ اس کو عشق کہا جاتا ہے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اور اگلی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بولنا. تیسری دعا کیا کرتی ہے؟ یا اللہ اگر عبادت اس لیے نہیں ہے کہ جنت ملے، اس لیے نہیں ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤں، اگر اس لیے ہے کہ تو راضی ہو جائے، اپنی بندی کو قبول فرما لے. اپنی بندی کو قبول فرما لے. تو یہ یار کا ذکر بھی کرنا نصیب ہو جائے تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، فرمایا میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تاکہ تم، مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم دونوں جہانوں کے اندر کامیاب ہو جاؤ. علماء لغت یہ کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا تفلیحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا. یہاں پہ اگر دین کے طلباء بیٹھے نا، وہ مطلقاً بولا جاتا ہے نا یہ کام کرو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کی کامیابی مراد نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر بھی فلاح کا لفظ آیا نا قرآن میں، اسے دنیا کی کامیابی بھی مراد ہے، آخرت کی کامیابی بھی مراد ہے. تو علماء لغت کہتے ہیں پوری عربی زبان کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابی پر دلالت کرنے والا تفلیحون سے بہتر لفظ ہمیں نظر نہیں آیا. تو اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تفلیحون تو ایک پاسے قرآن کے کسی ایک لفظ کے مقابلے کے اندر بھی کوئی لفظ بہتر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو بے مثل ہے، وہ بھی بے مثل ہے، کلام بھی بے مثل ہے، اور جس کے سینے پہ اتارا ہے وہ بھی بے مثل ہے، وہ بھی بے مثل ہے. اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ قرآن بے مثل ہے اور اس کے اندر اثر کتنا ہے. فرمایا اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، زمینوں پہ نازل کرتے تو زمینیں ریزہ. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اور 28 پارے میں صراحتاً کہا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یعنی پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ، زمینوں پہ نازل کرتے تو زمینیں ریزہ ریزہ، آسمانوں پہ نازل کرتے تو آسمان ریزہ ریزہ. تو مولا پھر کہاں پہ نازل کیا؟ فرمایا کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک. فرمایا قرآن محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے. اب غور کرو، ساری چیزیں زمین کے اوپر ہے، زمین کھلی نہیں ہے. کتنے وجود ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، زمین نیچے کو نہیں گئی ہے. آسمان پہ کتنا وزن ہے، پہاڑوں پہ کتنا وزن ہے، لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوئے. فرمایا قرآن کو نازل کیا جاتا تو زمین ریزہ ریزہ، آسمانوں پہ نازل کیا جاتا آسمان ریزہ ریزہ. تو مولا پھر قرآن خود ہی محبوب کے قلب اطہر پہ کہہ رہے کہ نازل کیا ہے. تو فرمایا پھر اس بات کو سمجھو نا، وہ طاقت پہاڑاں نو بھی نہیں دیتی جڑی طاقت قلب مصطفیٰ نو دیتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ ویکھن نو تے ساڈے ورگ ہے. میں یہ بات آپ اگلا رنگ جب سمجھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا. ویکھن نو تے ساڈے ورگ ہے پر اسی کدو اس مول دے آزم ورشاں تے پھر دے اسی وچ گلی دے رول دے. یہ جو آیت پڑھی نا، چلو اس پہ ایک اور بات سنو تاکہ آپ کا لطف مزید آگے بڑھے ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احباب جانتے ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کے دور کے اندر نا ایک پنڈت نے نا پراپوگنڈا شروع کیا. کہتا ہے ساڈا فلاں مندر ہے 200 سال ہو گئے نے، دواراں بھی خراب نہیں ہوئی، کھڑکیاں بھی خراب نہیں ہوئی، دروازے بھی خراب نہیں ہوئے. یہ مسلمانوں کی مسجد دیکھو، ہر سال بعد یہ چونا کروا رہے ہوتے ہیں، یہ دروازے صحیح کرا رہے ہوتے ہیں، کھڑکیاں سے. کہتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے ساڈا مذہب باقی رہے گا، مسلمانوں کا مذہب ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کہتے 200 سال ہو گئے ساڑی مندر نو کھ نہیں ہویا، آپ کی جو مسجد ہے وہ سال بعد آپ تعمیرات کا کام کروا رہے ہوتے ہو. اب یہ جو دلیل تھی عقلی طور کے اوپر کہ ادھر 200 سال ہے اور ادھر 1 سال ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پتا چلا تو آپ نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے، تم مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو. اب اس نے اسی وقت کہا، اس نے کہا دو اس کا جواب کیا ہے، ادھر 200 سال ہے ادھر سال ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگے یہ جواب ہم مندر ہی کے پاس جا کے دیں گے. اب کیا تھا، ہندو بھی وہاں پہ پہنچ گئے، مسلمان بھی وہاں پہ پہنچ گئے.
انہوں نے کہا جی دو جی جواب. یہی آپ نے آیت پڑھی, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ آیت پڑھی, اینج اشارہ کیتا تے مندر دی پہلی دیوار ڈگی, دوسرا اشارہ کیا دوسری دیوار گری, تیسرا اشارہ کیا تیسری دیوار گری. اب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا, پنڈت قدموں میں آ گیا, کہتا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے. اگر بات سمجھ کے اندر آئے نا تو ذکر اللہ کی نیت سے بولنا ہے. بات دیکھو کتنی بڑی کہی, کہنے لگے رب قرآن میں کہتا ہے اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے قرآن تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایتھے پہاڑ نہیں بچتے پہ تہاڈا مندر کس طرح بچے گا. ادھر پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ, تو یہ تمہارے مندر کی کیا. اب اگلی جڑی بات کی وہ بڑی قابل غور ہے. کہنے لگے تم نے دلیل بنا کے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو جی ادھر 200 سال ہو گئے ہیں اور ادھر 1 سال ہوتا ہے, تو تم نے کہا جی وہ مذہب باقی رہے گا, مسلمانوں کا ختم ہو جائے گا. کہنے لگے تم غور کرو, لے ایک ہی آیت پڑھی ہے تو سارا کچھ ڈگ گیا. ساڈی مسجد سویرے بھی قرآن پڑھیا جاتا, شامی بھی قرآن پڑھیا جاتا. بات سمجھ آئیے. فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جائے. ایک بات صرف میں کرنے لگوں, یہ بات کر کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں, کیونکہ حضرت آج تربیت کی بھی بڑی ضرورت ہے. ان نعرے دعویاں تو سانو باہر نکلنا چاہیے دعوے. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سیالکوٹ کے اندر آج ایک قتل ہوا ہے, کس بنا کے اوپر ہوا ہے. جڑا سودا میں پایا تو بھی وہ سودا پایا, 5 گولیاں دے وجود اتار دیتی نے. جتے ہون جہالتاں بغلے لان عدالتاں تے کاں پہ کرن وکالتاں تے سب نو ملن زلالتاں. دل دا شیشہ صاف نہیں ہوندا پھر اتھے انصاف نہیں ہوندا. یہ قوم کا حال ہو چکا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر یہی ہو تو یہ آپ کے روڈ کے اوپر کم از کم نہیں تو 60 شوارمے والے ہیں, تو سارے ایک دوجے نو قتل کر لا پینا ہے. تم بھی شوارمہ بیچتے ہو, میں بھی شوارمہ بیچتا ہوں, تم میرے والا سودا بیچنا پیا. وہ اللہ دے بندے, تینوں بھی رزق انہیں دینا ہے, انہوں بھی رزق انہیں دینا ہے. کون سی بات ہے یقین. میں پچھلے دن HFC گیا ہوا تھا, تو آپ کو پتا ہے 7 اور برانچیں بھی کھلی ہیں. تو مجھے وہ تنویر بھائی وہاں کے مینیجر کہنے لگے حضور وہ برانچ پہ ہے تو ساڈا سودا ود گیا, ساڈا رزق ود گیا. وہ بتا یہ رہا ہوں اللہ کے بندو, یہ ایک بات صرف کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا. خدا کا واسطہ ہے اپنے اندر یقین پیدا کرو. ہے اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کا یقین ہونا چاہیے میرا نصیب میرے سے کوئی چھین نہیں سکتا. اگر آپ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو. یہ کتنا بڑا یہ عرب کے سکالر ہوئے ڈاکٹر علی تختاوی, وہ کہتے ہیں میرے ملک کی طرف سے جو افغانستان کا خلافہ ہے, دارالخلافہ نا کابل, وہاں پہ ڈیوٹی تھی. تو کہتے ہیں میں تو سفارتی ذمہ داری پر آیا ہوا تھا, تو مجھے نا سفارت خانے سے کال آئی میرے ملک سے. انہوں نے کہا ہنگامی بنیادوں کے اوپر روس کا شہر ہے تاشکند, آپ وہاں پر پہنچو. کہتے ہیں میں اب تیاری میں مشغول ہو گیا, پھر میرے ذہن کے اندر آیا یار جس ملک میں جا رہا ہوں ادھر حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے. مجھے جو کھانا دیا جائے گا میں دیکھوں گا حلال ہے یا مجھے کس طرح پتہ لگے گا, میں کس طرح وہاں پہ حلال فوڈ کو تلاش کروں گا. اب کہتے ہیں میری زوجہ گھر کے اندر 2 مرغیاں تھی, تو میری زوجہ نے نا ان 2 مرغیوں کو حلال کر کے نا تو کہا کہ یہ آپ لے جائیں, جتنی دیر گزارا ہو سکے گا اسی سے کرنا, باقی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اب کہتے ہیں میں کابل سے تاشکند پہنچا. کتنا فاصلہ ہے؟ 4,500 کلومیٹر. کتنا فاصلہ ہے؟ 4,500 کلومیٹر. کہتے ہیں جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں کے جو شیخ تھے, جو عالم دین تھے مسلمانوں کے, ان کو پتا لگا جی ڈاکٹر علی آ رہے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں میں ایئرپورٹ سے نا ان کے گھر کی طرف چل پڑا, تو راستے کے اندر میں نے ایک بڑی غریب عورت کو دیکھا, اس کے ساتھ اس کے بچے بھی موجود تھے. تو کہتے ہیں میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے وہ جو مرغیاں میری زوجہ نے مجھے دی تھی نا میں نے اس کو دے دی. کہنے لگے اب جن کی روحانی پرواز تیز ہے نا وہ میری بات سمجھ جائیں گے. کہتے ہیں ادھر میں نے مرغیوں والا لفافہ اس کو دیا, تو نال ہی میں نے سفارت خانے تو کال آ گئی کہ کام ہو گیا, آپ واپس آ جائیں. یہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں, کام ہو گیا ہے واپس آ جائیں. وہ کہتے ہیں میں حیران تھا یار یہ اتنا فاصلہ کیوں طے کروایا گیا ہے, کام ہی اگر کوئی نہیں تھا تو اتنا سفر کیوں کروایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جب رات کو سونے لگا میری رہنمائی یہ ہوئی, میری غریب بندی کا رزق کابل میں پڑا ہوا تھا, لے جانے کی ڈیوٹی تیری ہم نے لگائی ہے. اللہ کے بندوں کیڑے پاسے چل پڑے ہو. یہ تھے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات.
कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम में मोहम्मदी का तुम्हें पास नहीं। वजह में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हुनूद, ऐसे होते हैं मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और इसलिए इकबाल ने कहा था, इकबाल कहते तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, रब तुझे मेरी तरह सख्त बेसरार करे, मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त, जीना तेरे लिए और भी दुश्वार करे। और कहता है वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर और मजूज से बेजार करे। फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। इकबाल कहता है जो मुसलमानों को पैसों का पुजारी बना दे, उसकी इमामत फितना है। इमाम वही काबिल कबूल है जेड़ा पैसों का पुजारी ना बनाए, कौम नूं रसूलुल्लाह दा गुलाम बनाया है। इस बात को अगर हजरत कोई 4 बंदे भी खोलते हैं उनको, यार अच्छे तरीके उन्होंने जाके वेलकम करो है। तो ये आपको बता रहा था कि याद रखिएगा, जब तक अंदर सुथरा नहीं ना होता उस वक्त तक कुर्ब नसीब नहीं होता। फरमाया मेरी नेमतों को याद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। सारे बोलो ताकि तुम फलाह पा जाओ है। अब अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया है, मेरी नेमतों को याद करो है। अब कितनी नेमतें हैं? 5, 10, 100, 200, 300, 400। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। फरमाया अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो ना, शुमार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक बात जो उलमा ने लिखी वो बड़ी काबिल गौर है, तवज्जो रखिएगा ज़रा। ये जो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते है, ये नेमतें किन को दी हैं? हम लोगों को दी हैं। अपने इर्द गिर्द आप देखो, एक बंदा मरू मरू कर रहा था तो वो कहने लगा मेरे को तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम 2 लाख रुपया ले लो, मुझे अपना बाजू दे दो। कहता नहीं 2 लाख दा तो नहीं ना। कहने लगे तू आप लखा ना। को बात समझ में आ रही है कि नहीं है? यानी कि आप अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तो ये जो जिन नेमतों के बारे में कहा जा रहा है कि गिनती से बाहर है, तुम शुमार नहीं कर सकते, ये नेमतें हमको दी हैं। अब जो हमें मिला है उसको शुमार नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया के काउंटर आप इकट्ठे कर लो, सारी दुनिया के कैलकुलेटर आप इकट्ठे कर लो, रब का जो दावा है उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। कितना दौर गुजर गया है, किसी ने कहा समुद्र के अंदर इतनी मछलियां हैं, किसी ने यह दावा कर सका है कि ये रेत के इतने जर्रे हैं, इतने फल बूटे पाए जाते हैं। मिकदार तो बताई है लेकिन तादाद नहीं कोई बता सका। नेमतों के बारे में कोई नहीं सही तरह से सीगा बता सका। तो दोस्तान मोहतशम, जोन सी नेमतें हमें मिली हैं वो उसको नहीं शुमार किया जा सकता। अब बात अगर समझ के अंदर आए ना तो मुझे पता लगना चाहिए कोई जुमला आपकी तरफ पहुंचा है। वो यार जेड़े कुछ सानू लभे है उन्होंने नहीं गिनया जा सकता। हाय हाय, तो उस अकल पे मातम नहीं करना चाहिए जो ये कि इतना मकाम था तो इतना नहीं था, इतना इल्म था तो इतना नहीं था। वो चवलो जेड़ा सानू लभे है उन्होंने नहीं गिनया जा सकता, तो जिन्हां दे सदके लभे है उन्हां दा केड़ा गिने। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इस वजह ना देखो कितने मुख्तसर जुमले हैं, मैं कहता हूं सारे मिलकर पढ़ना ताकि सब की हाजिरी। ये हजरत ये जो तरले वाला है ना, तरले वाला मामला, अब इससे बाहर निकलो है। मुझे बताएं आपको किसी से प्यार हो जाए तो कोई आके कहता हो जिक्र कर, आप ही नहीं तुसी जिक्र कर दे है। तो अल्लाह के बंदो जब जो आ जो गए हैं, जो उन्होंने बुला जो ले आते फिर बोलिया करो है। इसी एक शेर मुझे साहब ने मिलकर पढ़ना है। कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। पढ़ो सारे। कोई लफ्जों में कैसे बताए उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्जों उनके रुतबे की हद है तो क्या है। वो हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। हमने अपने मिल के यार, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह से बड़ा है। अब
اپنے اور تمہیں پتہ ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اگر کتنے قلم اٹھایا نا تو قلم رکیا نہیں، لیکن ہے وہ بار گئے آلہ حضرت بھی آ کے سوچی پہ گئے تو کی کہتے ہیں سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے. ہائے ہائے رنگ ذرا سمجھو اللہ کے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے 4 زبانوں کے اندر بھی نعت لکھی. لم یابتی نظیر کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تجھے سرسو ہے تجھی کو شہد و سرا جانا. البحر علا والموج تغا نن بے کو ستوفا ہوش ربا منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا مری نیا پار لگا جانا. اور جب عظمت مصطفیٰ کی بات کیا لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کافروں پر تیغ والا سے گری پر کے غضب آسرا پاچھا گئی حیبت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. لیکن ایک مقام پہ آگے احمد رضا نے کیا کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. ہو سکتا ہے ابھی چلو ایک اور آپ کو ایک رنگ بتاؤں ہے. اقبال مقابلہ نہیں کروانے لگا لیکن ویسے ایک بات بتانے لگا. اقبال نے نعت لکھی تو کہا لوح بھی تو قلم بھی تو. اگر بات سمجھ میں آئے ایک بندہ بھی بولے لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جب محنت میں کرنے لگوں آپ کو سمجھانے کے لیے اب پھر پتہ لگنا چاہیے کہ حضرت ایک گلاں پھر ایویں نہیں ہوندیاں. دیکھو اقبال نے نعت لکھی لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ایک بندے کو بھی سمجھ آیا میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی حرکت بتانی چاہیے کہ یہ عشق کا پیغام اس کے دل میں اترا. بہت بڑی بات ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبے آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. ان اقبال نے نعت لکھی تو کتنے تک انتہا ہوئی لوح بھی تو قلم بھی تو. احمد رضا نے آکھیا لو قلم ایک پاسے میں تو مالک ہی کہوں گا. نہیں آپ بات سمجھے سمجھ آئی بات کی یعنی انہوں نے کہا لوگ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد اب اللہ حضرت نے کیا میں تو مالک ہی کہوں گا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کہتے ہیں عرش والے فرش والے تیری شوکت کا لطف کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پڑیرا تیرا. کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب پیار ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا محبوبہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. پیار کرنے والا کہتا ہے سونیا جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے. فرمایا میری نعمتوں کو یاد کرو ہے. سمجھ آئی بات کی. تو پھر کیا خود فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہو اب اللہ خود کہتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو خود کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے. تو جو چیز شمار کے اندر نہ آئے وہ بیان کے اندر بھی نہیں آ سکتی. جس چیز کو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا جائے جو انکاؤنٹیبل ہو اس کو مینشن بھی نہیں کیا جا سکتا. ایسی بات ہے. اب مجھے بتائیں اب اللہ کے حکم پہ عمل کس طرح ہوئے گا کس طرح دی نعمتوں کا ساریاں دا ذکر ہوئے گا. اب یہاں پہ آ کے اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا. ایویں نہیں میاں صاحب نے آکھیا تسی آیتاں دے رولے چ پے دیو کہ قرآن دیا آیتاں نعت مصطفیٰ ہے کہ نہیں. میاں صاحب نے آکھیا انہیں گلاں چھڈو اے ساڈی منو آیتاں تے ایک پاسے زیراں زبراں اون ذرا اون اس گل نو سمجھو ذرا. اللہ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا نا انہوں نے کہا تسی کی کہندے ہو جی سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے. سورہ اخلاص دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ نے فرمایا پھر پڑھو سورہ اخلاص. اس نے جب پڑھا نا کل فرمایا ٹھہرو اس کا ترجمہ کرو. کیا ترجمہ ہے جی؟ یہ ترجمہ ہے جی محبوب آپ فرما دیجئے. تو فرمایا آپ بھی تو کہہ سکتا سی میں کہاں لیکن محبوب کو لوگ کیوں کہلوایا ہے؟ اللہ حضرت کہتے ہیں وجہ یہ ہے کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی خدا کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. فرمایا انہوں چنگا لگتا ہے کلام میرا ہوئے زبان مصطفیٰ دی ہوئے ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ओए मेरी एक गल याद रखियो, मेरी एक गल याद रखियो, खुदा का वास्ता है, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, TLP का नारा नहीं है। जिन्हें भी हजूर का कलमा पढ़िया सारे कहते हैं यार रसूल मैं तुहाडे वास्ते हाज़र हां। वो गल इल्मुद्दीन TLP का ही, गाजी मुमताज TLP का ही, अल्लाह दे बंदे सारी रसूलुल्लाह दे ने। इस बात को जरा कहीं ना इसलिए नहीं लगाते, पता नहीं कोई ये ना हो अल्लाह के बंदो छोड़ो अज कहो या रसूल अल्लाह असीं तुहाडे वास्ते हाज़र हां, कब्र चो आखणगे छड्ड दिओ मेरा जे। तू कह के तो देखो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुछ बोल कर तो देखो। तो आज मैं ये कर रहा था कि अल्लाह कहता है मेरी नेमतों को याद करो, और खुद कहता है कि तुम शुमार नहीं कर सकते हैं। तो अब अल्लाह के हुक्म पे अमल किस तरह होगा, ये यकीन करो जो तवज्जो से सुन रखेगा ना वो बड़ा लुत्फ लेंगे इस बात का है। अब दोस्तान मोहतशम जहाँ पे आम लोग फंस जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर इश्क वाले कलम उठाते हैं। वो कहते हैं ये बात ठीक है कि उसकी नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता, तो जिसको शुमार ही नहीं किया जा सकता बयान किस तरह किया जाए। तो वो कहते हैं फिर अल्लाह के हुक्म पे यानी सारी नेमतों का जिक्र किस तरह होगा। तो जो इधर रखो ज़रूरत है, आने वाले आते रहेंगे जाने वाले, यही मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है अल्लाह दे बंदे। एक बंदा भी उधर वेखे सारी कौम उधर टुर पैंदी है। पिछले दिनों ना एक बंदा ये बड़ा पुल नहीं उधर खड़े होकर ना मजाक में नीचे देख रहा था। अब मैंने तो पीछे आते हुए देख लिया नीचे कुछ नहीं था, उन जेड़ा भी जाए ना गड्डी रोक के देखे थले की रोना है। ये कौम का हाल है, जिन्हें लाया गली ओदे ना टुर चली है। जब यार का जिक्र हो रहा हो तेरी कैफियत बतानी चाहिए, गुलाम मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहा है, तो इसलिए अब ना इधर उधर देखना, मेरी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। तो अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किस तरह फिर अल्लाह के हुक्म पे अमल होगा, सारी नेमतां दा जिक्र हज़रत इंसान फिर किस तरह कर सकेगा। उलमा कहते हैं एक तरीके से हो सकता है, वो ये है तुम अल्लाह की नेमतों में ना गौर व फिक्र करो, फिर सारी नेमतों में से ना एक ऐसी नेमत को तलाश करो जेड़ी एक होवे लेकिन आल इन वन होवे। और मतलब है वे कि एड्डी वड्डी होवे, तू उस एक दा जिक्र करे, अल्लाह फरमाए ऐसे एक दा करके तू हर एक दा कीता वे। हाय हाय कि कुछ लोगों की परवाज़ गई है वहां तक। मैं आपको समझाता हूँ इस बात को है, यानी कि आल इन वही इतनी बड़ी नेमत हो कि तुझ एक का जिक्र करे, अल्लाह फरमाए एक का करके हर एक का जिक्र किया है। अब थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा दुराएं, जरा वर्जिश कराएं। आप यहां पे बैठे हैं ना, अपने आप करीब देखें, आपको ये कपड़े बहुत बड़ी नेमत नजर आएंगे, है कि नहीं नेमत है। ये जिसके पास नहीं है उससे जाके पूछो सर्दी क्या करती है। ये अब ये पानी पड़ा हुआ है, पानी नेमत है कि नहीं है कि नहीं। ये खाने पीने की चीजें नेमत है, यानी बुनियादी इंसान की जिंदगी के लिए पानी कपड़े खाने की चीज बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह दे बंदे एडियां बड़ियां नेमतां ने, ए नेमतां भी अल्लाह किसी चीज की वजह ना दे रहा है। कि वजह ना दे रहा है, वजूद की वजह ना। बंदे तेन वजूद दिता है तो तेरे वास्ते पानी का भी इंतजाम किया है, तेरे वास्ते सब्जियां का इंतजाम किया है, तेरे वास्ते फ्रूट का भी इंतजाम किया है। अगर तुझे वजूद दिया है तेरे लिए कपड़ों का भी इंतजाम किया है। तो पता ये चला सारी नेमतें किसकी वजह से मिल रही हैं, वजूद की वजह से। सारी नेमतें वजूद की वजह से, ये वजूद किसकी वजह से। अले ओले ओले चलांगे तो फिर पता लगेगा। अल्लाह दे बंदे हो, ये वजूद वालदैन की वजह से हो ना होंदे तो तुसी कोई आसमान तो टपके हुआ है। कल समझ आ रही है। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, इज्जत चाहते हो ना, जितनी अपने पीर की इज्जत करते हो ना, कम से कम आधी अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। मुझे बताएं हजरत पीर साहब आइए 6-6 दफा हाथ चुम दो, कभी अबे हाथ चुमे ने। पीर साहब आइए हजरत पलके बिछाते हो, कभी मां के साथ भी इस तरह का मामला किया है। यही खराबी हजरत जो रूहानी सिलसिला शुरू नहीं होता, यही खराबी है जो मार्फत नसीब नहीं होती है। मैं तो आपको अंदर की बात बताऊंगा कि बिला कीम साहब कितनी बड़ी शख्सियत है। बंदा दुआ करवाने के लिए आया तो क्या फरमाया था, फरमाया मां जिंदा जी, तो फरमाया मेरे को क्या लेना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि मैं आपको हकीकत बात, मुझे तो मैसेजेस आते हैं ना, ये सोशल मीडिया का नंबर देखो, आज कल औलाद वालिदैन को ब्लैकमेल करती है, नहीं दोगे तो टुर जावांगा, नहीं दोगे तो खाना नहीं खावांगा। अजीब तमाश भी नहीं है, उसने पूरे घर का सिलसिला चलाना है, पूरे घर का। मुझे बताएं आज के दौर के अंदर जरा बंदा 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, किस तरह घर चलाता होगा जी।
1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए का हो गया है, घी 450 रुपए का हो गया है, चीनी 120 रुपए किलो हो गई है। वो 1000 रुपया कमाने वाला किस तरह चलाएगा जी? तेरे नखरे वखरे, तेरियां बदमाशियां वखरियां। मैंने ये रंग देखा है। ऊन हजरत असी अखा वहां जोगे रह गए अपने मां पियो नू, हम आंखें दिखाने जोगे रह गए अपनी मां को। महल्ले का बदमाश गालियां निकाले, सारे नीचे झुका के आ जाते। क्यों? उन्हें पता है अगे अखा कड़ियां 4-5 चटाके और मारेगा। ते प्यो ही बदमाशी वास्ते रह गया, मां ही बदमाशी के लिए रह गई है। इसलिए आपको तड़ा बता रहा हूं। पिछले दिनों मुझे एक मां की कॉल आई है, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा मेरा खामद 1200-1300 रुपया कमाता है, ये रोजाना 300-400 रुपया मांगने के लिए आ जाता है, अगर ना दिया जाए तो कहता मैं घर छोड़ के जा लूं। अभी भी वो घर से बाहर निकला हुआ है। अल्लाह दे बंदे हो, मां पियो नू तमाशा ना समझो। जिस तरह का अमल इन्हां दे नाल करोगे तुहाडी औलाद भी तुहानू तिगरी नाल नाच नचाएगी है। मोबाइल के लिए 3 घंटे, मैं पूछना चाहता, मोबाइल के 3 घंटे हैं, अब्बे के लिए 15 मिनट भी है। ये सवेर तो लेके शाम तक है। ये जाके माम साहब के बाहर देखना, ये लाई बाजार के अंदर रेड़ियां लगी, कितनी ठंड है। उसका नहीं दिल करता, अभी आप सब ने जाके रजाइयों में चले जाना है, उसका नहीं दिल करता सोने को, उसका दिल नहीं करता हजरत वाला घर जाके आराम करने, करता है कि ये उन्हें पता है 6 महीने बाद सेमेस्टर की फीस देनी है। इतने वाजा लावांगा तो जाके दांगा। जब तुम्हें वादे लगा के 1200 रुपया कमाना पड़ेगा ना, तो फिर अपने आप पूछी मैं अपने प्यो ना कीता की सी है। हजरत वो कि दर्दे दिल सुना जी, उन्होंने कुछ सुनना नहीं। इधर जिसको दर्दे दिल सुनाओ वो आगे से मतलब ही निकलता है। वो किसी ने कहा था ना, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा दर्द दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। कोई तो लब्बे ना दर्द दिल, किसको दर्द दिल जाके सुनाए हजरत? इसलिए उलमा ने लिखा, फरमाया बंदा सारी जिंदगी रब की इबादत करता रहे, हक अदा नहीं कर सकता। सारी जिंदगी बंदा वालिदैन की खिदमत करता रहे, हक अदा नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें बनाया है एनी वजह दे नाल तो दुनिया चाहे। अरे ते भी आखो सुभान अल्लाह। मेरा मौजू ये नहीं है, नहीं तो मैं आपको, मेरा दर्द दिल था ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हमें तो आके हजरत इस तरह की बातें, अभी कुछ बातें जुबान पे आपको पता लग जाए ना कि क्या हालात घरों के चल रहे हैं, तो आप कभी, हमने तो शुक्र अदा नहीं ना किया है। पूरी कौम ना शुक्रिया है, हकीकत बात आपको बता रहा हूं, ऊपर से लेके नीचे तक है। बड़े कम लोग होंगे, बकलीलुम मिन इबादी शकूर, घट लोग ने जो शुक्र अदा करने वाले ने। एक बंदा मुझे हाथ उठा के बताया, हजरत इतनी महंगाई के अंदर भी एक दिन कोई भूखा सोया हुआ है, एक बंदा हाथ उठाया। साड़ी जिंदगी च गिले रह गए, शिकवे रह गए। याद रखना, गिले वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, शिकवे वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह के बंदो हर हाल के अंदर उसका शुक्र अदा करो है, हर हाल के अंदर है। मैंने एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा, उन्होंने जिस्म तक कीड़े पे आ गए, कीड़े, फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वो एक बंदे ने आके उन्होंने कहा, हजरत कीड़े पे देने फिर भी जिक्र करते पे हो है। वो कहने लगे, यार ता शुक्र अदा करना पिया, भाएं जिस्म च कीड़े पाए ने, जुबान तो अपना जिक्र दे करा रहा है ना। तो बात ये कर रहा था कि सारी चीजें किसकी वजह से है? वजूद की वजह से है। वजूद वालिदैन की वजह से है, तो वालिदैन का वजूद उनके वालिदैन की वजह से, उनके वालिदैन का वजूद उनके वालिदैन की वजह से, फिर उनके वालिदैन का, ये सिलसिला चलता चलता कहां पे खत्म होता है? हजरत आदम पे जाके। तो यानी पता ये चला, जितना सिलसिला नसब है, ये जितने वजूद बैठे हैं, ये हजरत आदम की वजह से है। किसकी वजह से है? हजरत आदम की वजह से। तो पता ये चला, अभी तक की गुफ्तगू से आदम ना होते तो हम ना होते, यही बात है। चलो जी, सब का वजूद हजरत आदम की वजह से है, तो बनाने वाले से पूछते हैं, मौला ये बता आदम का वजूद किसकी वजह से? वो तो कहता है, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तु आदम, अगर मोहम्मद को ना बनाना होता हमने तो आदम को पैदा ही नहीं फरमाना था। आजम चिश्ती साहब ने लिखा ना, बज़्म हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी, बज़्म हस्ती में हमें लाई है चाहत तेरी, तू न होता तो ना इस बज़्म में आते हम भी, तो न होता तो ना इस बज़्म में आते हम भी, कोई काबिल हो तो
ہم شان کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کا شعر ہے، اس کا تعلق سب کے ساتھ ہے۔ جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی سزا دے۔ ایک بات صرف میں کر کے آگے گفتگو آپ سے بڑھاتا ہوں، یہ وجود حضور کی وجہ سے، آپ ذرا غور کیجئے۔ یہ آپ کو اس لیے بات بتانے لگا ہوں تاکہ آپ الرٹ ہو جائیں۔ آپ کے ملک پاکستان کے اندر 7 لاکھ بندہ ایسا ہو گیا جس نے وجود باری تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ ہاں جی حضرت اوریا مقبول جان سینئر صافی ہے، کنا 7 لاکھ بندہ۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانیاں لیا تھی نا، یہ ایسے نہیں نکلی تھی، ہے انہوں دے اندروں پہلے رب رسول نو کڈیا گیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہی وہ لوگ ہیں اگر حضور کی عزت کی بات آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ تو فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اسلام کتنا حسین دین ہے، پتھر چکو پھر بھی اجر لبدا ہے، مسکرا کے کسی نہ ملو پھر بھی اجر لبدا ہے۔ ہائے ہائے، اور یار جو انسانی وجود پہ کانٹا برداشت نہیں کرتا وہی دین کیوں کہتا ہے کہ جڑا محبوب خدا دی گستاخی کرے اور تون لا دے۔ سوچنے والی گل تو ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ وہ دین اس لیے کہتا ہے، دین کہتا ہے یہ وہ کمینہ شخص ہے جدی وجہ دے نال اللہ تعالیٰ نے انہوں وجود دیتا ہے، جدو انہوں دا سکا نہیں نہ ہویا پھر انہوں جین دا بھی کوئی حق نہیں ہے، پھر انہوں جین دا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جی، جیڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 2 نمبری کرے، شریعت کہتی ہے اس کو پھڑکا دیا جائے، تو جیڑا وفا کرے ہے، جیڑا میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، اب ہمارا مزاج نا منافقانہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو راضی کرنا، لاؤ جی نعرے لانے جی ہے جی، اندروں تو حضور دا نہیں تو مدینے والے پتہ ہے۔ حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، ہم نے کسی سیاسی پارٹی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ جوڑا بھی نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے والا ہے وہ جس مرضی پارٹی کا، ہم اسے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اب قوم کے اندر سے جذبات نکالے جا رہے ہیں۔ کس طرح کے جذبات؟ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرو گے نا، وہ کہیں گے آپ انتہا پسند ہو۔ اللہ دے بندے ہو، اسی تے کچھ کیتا ہی نہیں نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی کلمہ نہیں نہ پڑھیا دا ہی، امام قرطبی نے لکھا ان ابا کہا فتسب النبی، جدو حضور دے بارے بکواس کی تھی، فسکہ سکتا فساکتا منہا لا وجہی، اڈی گھٹ کے لپر ماریا، منہ پار تھلے سوٹ چڑھیا ہے۔ اسی تے اپنے ابے نہ کدی انج نہیں کیتا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، ہوں صدیق اکبر بھی انتہا پسند آکھو گے۔ اگلے جملے حضرت یہ ہے، اقبال نے جو کہا تھا نا، یہ قوم حقیقت بتاؤ گے تو لوگ کہیں اچھا اس طرح۔ امام قرطبی نے لکھا جدو نبی پاک دی بارگاہ چ گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، والد صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا تو میں نے کر دیا، زنے ابا فلتا نام یا رسول اللہ، فرمایا لا تعودی لئی، احمدہ سے اگر کوئی معاملہ ہو آگے دیکھو جملے صدیق اکبر نے کیا کہا، یا رسول اللہ تے چٹاکا مارے ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، تلوار کول ہوندی ہے میرا سر تان تو جدا کر دینا سی۔ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یا یہ وہ چیزیں حضرت، اگر آج آپ اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و نموس اور ختم نبوت کے لیے آپ تیار نہیں نہ کرو گے تو تہاڈا تسبیحاں پھیرنا بھی تہاڈے منہ تے مار دیتا جائے گا۔
مجدد الفسانی جیسے بندے نے کہا بندہ ہزاروں دفعہ حضور پہ درود پڑھتا ہو لیکن نبی پاک کی گستاخی ہو جائے اور وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ہضم کر جائے، اللہ کل قیامت والے دن سارا کچھ اس کے بوتھی کے اوپر مار دے گا۔ میں آپ یہ جتنے بھی حضرت یہ انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کی انسانی حقوق صرف اپنے تک ہے، صرف اپنے تک ہے۔ کشمیر کے لیے کبھی امریکہ کا بیان آیا؟ اوتھے نہیں حضرت بندے مارے جاتے ہیں۔ برما کے اندر مسلمان عورتوں کی ٹکا بوٹی کر کے انڈیا کے اندر پکائی گئی ہے۔ مجھے ایک بتاؤ یو کے کا بیان آیا؟ سارے بولو تو صحیح، آیا یو کے کا بیان؟ کوئی یورپی یونین، کوئی دوسرے تیسرے، کوئی انسانی حقوق ادھر نہیں بولتے ہیں۔ اب میں آپ کو سب سے بڑی دلیل بتا لگا، جتنا بڑا دہشت گرد امریکہ ہے نا، کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ ترکی نے پچھلے دنوں ڈرون بنایا، انہوں نے کل میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی تحقیق کرو ساڈا مواد نہیں ہے چوری کی تھا۔ یعنی اب دیکھو سمجھو، ہم امن پسند ہیں، یہ امن پسند نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی اب مسلمان بھی سوچتے ہیں ہم جذباتی ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندوں جتنے بڑے یہ دہشت گرد ہیں آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے۔ شام کو انہوں نے تباہ کیا ہے، کشمیر کو انہوں نے تباہ کیا ہے، کھل کے بولو برما کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ کوئی مسلمانوں کے لیے بولنے والا نہیں، کوئی مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے لیے خود سٹینڈ لینا پڑے گا، خود بولنا پڑے گا کہ یار ہم امن پسند لوگ ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر سلیمانی تھا ایران کا، ڈاکٹر سلیمانی آپ کو پتہ ہے عراق گیا ہوا تھا، امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے اس کو مار دیا۔ تو کی جواب ہے ڈونلڈ ٹرمپ دا؟ وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ملک کے خلاف چل رہا تھا تاں پھڑکا دیتا ہے۔ تسی اتھوں حساب لاؤ، انہاں نو اپنے ملک نے اتنا پیار ہے کہ بندہ 7 سمندر پار عراق چ بھی ہوئے نا، وہ کہندے نے اتھوں بھی پھڑکا چھڑو جڑا ساڈے ملک دے خلاف ہے۔ اسامہ بن لادن نو کیوں مارنا ہے؟ مسا ہمارے ملک کے خلاف ہے۔ اب میں جو جملہ بولنے لگوں پھر میں نے آپ کی عشق کی حرارت دیکھنی ہے۔ انہاں نو ملک نہ پیار ہے تے جدے صدقے سارا کچھ نہ سانو دے نہ پیار ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس بات کو دیکھو کہ ایک خطے سے اتنا پیار ہے، ایک زمین کے ٹکڑے سے اتنا پیار ہے، وہ کہتے ہیں دوسرے ملک کے اندر بھی وہ مار دیا جائے، دوسرے ملک کے اندر بھی وہ پھڑکا دیا جائے۔ تو اللہ کے بندو یہ تو سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و رضی رسول و بنی، عتیق و وسیع غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے، وسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دھمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین فلک نساک و سمک، نسی کا نشاں تمہارے لیے، وہ کنز نہا یہ نور فشا، وہ کن سے آیا یہ بس میں فقا، یہ ہر تن جا یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں بپن، بپن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ اور ظہوری صاحب نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں کرم بن کے سونا جی آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی توپ سار دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا، نہ حورا دے کسے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجہ دے سلطان ہوندے، نہ مغلا دے ولی نہ سلطان ہوندے، اور نہ ملدی کسے نو زندگانی، نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا پانی، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، ایتے کسے بھی شہدا سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد دیوان 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 دیوان۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں شریعت کیوں کہتی ہے۔ اب قرآن سے بھی چلو ایک دلیل سنو ہے کہ یہ وجود جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین، فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہاری جانوں کا مالک۔ اب ٹائم بھی کافی ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا 12:30 تک، صرف میں چلو 10 منٹ صرف آخری لوں گا، صرف توجہ رکھیے گا، ایک دو بات میں کرنے لگا ہوں۔ عقلی دلیل ہے، یعنی کہ حضور مالک ہے نا جان کے، کوئی عقلی دلیل بھی تو مجھے بتاؤ۔
کوئی بندہ خودکشی کرے حلال موت مرتا ہے حرام موت مرتا ہے؟ حرام موت مرتا ہے۔ دیکھو اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی تون تے نہیں نہ لائی، اپنا وجود تھا، جان لیا اس نے، شریعت کہندی ہے حرام موت مریا ہے۔ کیوں یار؟ کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی نے چٹاکا نہیں ماریا، کسی کی تون نہیں لائی، اپنی جان آپ ہی لئی ہے، تو شریعت کی کہندی ہے حرام موت مریا۔ کیوں؟ شریعت کہتی ہے وجہ یہ تھی وجود تے آدھا سی ہے لیکن جان ایدی نہیں سی، جان دا مالک سی مدینے والا، اینے مدینے والے دی ملکیت ہاتھ پایا ہے تدی حرام موت مریا۔ تے پتہ ہے چلیا جیڑا بندہ اپنی جان آپ ہی لے لے وہ حرام موت مردا وے ہے، اور جو اپنی جان کو ان کے نام پہ قربان کر دے، کسی کو علم الدین بنا دیا جاتا ہے، کسی کو غازی ممتاز بنا دیا جاتا ہے۔ مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو یہ جو باتیں آپ کو بتانے لگوں نا، یہ بلا گیا میں جذبات بھی کر سکنا ہاں گلاں، لیکن تساں کہنا سی علامہ صاحب جذبات دے باتیں کر گئے، تدی تانوں ٹھنڈے طریقے نہ سمجھانا پہ۔ فتح مکہ ہوا، سارے نوں معافی لبھی۔ ابن قتل کے بارے میں حضور نے کیا کہا تھا؟ فقتلوہم حیث وجدتموہم، جتھے لبدا جے پھڑکا چھڑو ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ جدھر بھی ملتا ہے مار دیا جائے۔ اس وجہ نہ نبی پاک دے بارے چ بکواس کردا سی۔ اور دوسری وجہ اے کیوں آکھیا کہ جہاں پر بھی ملتا ہے لوگ جرم کر کے نہ حدود حرم میں پناہ لے لیتے تھے، اور کعبے کی عزت، کعبے کی حرمت کی وجہ سے بندہ مارنا تو دور کی بات ہے، حدود حرم میں آپ پرندہ بھی نہیں مار سکتے، جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کعبے کی عزت ہے، کعبے کی عظمت ہے۔ اب رسول اللہ نے یہاں تک ابن قتل کے بارے میں کہا، فرمایا تحت استار الکعبہ، کعبے دے غلاف دے نال بھی جے لبدا جے نا اتھے بھی پھڑکا چھڑو ہے۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، باہر کوئی شور کر رہا ہو یا ادھر ہی اگر کوئی باتیں کرے ہے یا کوئی لڑ پڑے ہے، آپ یہ نہیں کہو گے تیرے مسجد ہی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ کیوں کہو گے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یار مسجد عزت دا ہاتھ لاندا پیا ہوا ہے، اس کو مسجد کی حیا کوئی نہیں ہے، عزت کا پاس نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غلاف خانہ کعبہ سے نکال کے اس گستاخ کو مارا جانے لگے گا تو پھر بتائیں کعبے کی عزت کہاں پہ جائے گی جی؟ کعبے کی عظمت کہاں پہ جائے گی ہے؟ اب اس بات کو ذرا سمجھو ہے، شریعت کہندی ہے جدو گل صرف کعبے دی ہوئے نا تے عزت ہے وے، بندہ تے دور دی گل ہے، پرندہ بھی نہیں مارنا۔ تے جو جدو گل محبوب دی آ جائے نا، محبوب دی آ جائے تے پھر کعبے دی عزت نو انہاں تے قربان کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کعبہ ہے، آمینہ کا لال کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ آمینہ کا لال اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آخری لمحات پڑھو سارے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سنیں تو رضا، غور کرو والا لڑکی کیا ہے، غور سے سنیں تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، کیا دیا وہ میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو، او میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو۔ یہ جملہ مل کے پڑھنا ہے، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ آخری بات صرف آخری بات آخری ہی ہوگی ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی سونی بات لکھی، اے جڑا کہ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے میری آنکھ میری یار کا روزہ دیکھ۔ مزاب رحمت دیکھا ہے، اس کا رخ نہ مدینہ پاک کی طرف ہے۔ کدھر ہے؟ مدینہ پاک کی طرف سے۔ دیکھو کڈی ڈاڈی، یہی سمجھ لو کہ آج کی محفل کا مقصد اور پیغام ہے، بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں
اس کا رخ مدینے کی طرف ہے. دکان گلی دے اندر ہوئے نا تو بندہ باہر بورڈ لا چھڑدا ہے, تیر لا کے نا ادھر جی دکان. فرمایا وہ دس دے پے نے اج ایتھے ہی ہونا قبول, مدینے والے منے گا تے ہونا وے. تے اس وجہ نا سارے جہان نہ وگاڑ لیو, مدینے والے نہ وگاڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ سارے دانا قبول فرمائے. واخر دعوانا